کہ حضور کی توہین تو درکنار، اگر کوئی ایسا لفظ لکھ دے یا کہہ دے جس میں ایہام توہین ہو، احتمال نکلتا ہو، ظاہری طور پر نہ ہو مگر احتمال ہو توہین کا، تو وہ لکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ دیکھو شاہ ابو ثاقب، پڑھ کر دیکھ لو، کہتا ہے احتمال، وہ بھی کفر ہے۔ اور باقی الشفاء اٹھا کر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں معمولی سی گستاخی کرنا وہ کفر کا موجب ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہنا کہ ان کے بدن پاک پر مکھی بیٹھتی تھی، یہ بھی توہین ہے نبی پاک کی، یہاں تک بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ خود اندازہ فرما لیں قرآن پاک میں یہ کیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز پر بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ کیا یہ نص قطعی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے کہ صرف آواز اونچی ہو جائے، یہ صحابہ کو خطاب ہے، صدیق اکبر کو خطاب ہے، فاروق اعظم کو مخاطب کیا گیا، عثمان غنی کو اور صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہیں بڑے اللہ نے درجات دیے ہیں، اپنے محبوب کا ساتھ صحابی بنایا، درجات سے نوازا۔ اے ابو بکر، اگرچہ تیری شان یہ ہے کہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، کہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں تیرا درجہ بلند ہے اور تو بے مثل اور بے مثال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہاری کسی کی بھی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے زندگی کے اعمال وہ ضبط کر لیے جائیں گے، خرمن ایمان راکھ ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے کہ نبی پاک کی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے کہ معمولی سی گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اعمال سارے زندگی کے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہاں کا یہ تصوف ہے، یہ کہاں کی صوفیت ہے کہ برے کو بھی برا نہ کہو، ٹھیک ہے، کافر کو بھی کافر نہ کہو؟ قرآن نے جگہ جگہ یا ایھا الکافرون کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جب قرآن نے مخاطب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافر ہی کہا ہے۔ اور یقین فرماؤ نبی پاک کا گستاخ اور بے ادب چاہے کوئی بھی ہو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مسلمان کہلانے والا ہے اور پھر توہین کرتا ہے تو وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، شریعت مطہرہ، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج ہمیں ایک پادری دھمکیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، پوپ، ٹھیک ہے جی، اور وہ حکم دیتا ہے کہ پاکستان توہین رسالت کا قانون ختم کرے، ٹھیک ہے، قانون ختم کر دے، پاکستان ختم کر دے۔ ارے تم کون ہوتے ہو؟ یہ کیوں نہیں بکتے کہ عیسائیوں کو کہہ دو کہ تم اجتناب کرو، تم توہین نہ کیا کرو، ٹھیک ہے جی، یہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے مسلمانوں نے، نبی پاک امتیوں نے تو صرف اپنے نبی کی عزت عظمت کا تحفظ نہیں کیا بلکہ ہر نبی کا۔ ہمارا تو یہ ہے عقیدہ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کوئی توہین کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی کوئی توہین کرتا ہے، یا کسی اور نبی کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی تم کہتے ہو ہم تو ان کی نبوت کے قائل ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن تم جو ماننے والے ہو کہتے ہو ہمارا نبی ہے، تو تم اپنے نبی کا عزت اور عظمت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم تہ دل سے اس بات کی مذمت کرتے ہیں جو تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کہہ کے سے ختم کر دو۔ مجھے کل بتایا کسی نے، ایک عورت ہے یہاں پاکستان کی، وہ کہتے ہیں یہ ختم ہو کر رہے گا، قانون توہین رسالت کا ختم ہو کر رہے گا۔ یقین کہہ لیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، غیب تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے اس یقین اور ایمان کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ جو نبی پاک کی توہین کو جائز قرار دیتا ہے اور جو اس قانون کو کہتا ہے ختم ہو جائے گا، وہ پہلے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ پہلے ختم ہوگا۔ وہ پہلے ختم انشاءاللہ۔ وہ ذلت کی موت مرے گا، کتے کی موت مر جائے گا، ذلیل ہو کر دنیا سے جائے گا، جو نبی پاک کی توہین کو وہ کہہ دے کہ جائز ہے، قابل سزا جرم نہیں ہے۔ آج کسی وڈیرے کی شان میں گستاخی کرو تو وہ قابل سزا جرم ہے۔ یہ صدر ہے تو کے برابر بھی ان کی عزت نہیں ہے۔ جی ان جو اللہ کے محبوب اعظم ہیں، جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے کائنات بنی ہے، نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کو کہتے ہیں یہ سزا کا قانون ختم کر دو، خدا تمہیں ختم کرے گا، انشاءاللہ نبی کی عزت باقی رہے گی اور تحفظ ہوتا رہے گا۔ جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں انشاءاللہ یہ قانون باقی رہے گا اور اپنے نبی کی توہین کو ٹھیک ہے جی کبھی بھی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ تو حق پر ہے نا، اور اولیاء اللہ کے صفات میں عرض کر رہا ہوں کہ اشداء علی الکفار، پہلی شرط ان کا وصف یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم کریم۔ حضور کے غلام آپس میں رحیم کریم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ فرمایا تیسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے تراہم رکعان سجدا، فرمایا وہ دیکھو گے تو رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، اللہ کی بات مواظب علی الطاعت میں ابھی عرض کر چکا ہوں، مواظب علی الطاعت ہوں گے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر غیرت ایمانی ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس کے دل میں موجود ہو، تو پھر اگر کافر ہے تو کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا کہ یہود اور نصارہ تمہارے دشمن نہیں ہو سکتے، کبھی آ کر جہاں ہمیں ہدایات دیتے ہیں، کبھی بلا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، یقین کرو، ٹھیک ہے جی، ان کا ایمان کمزور ہے کہ وہ بلائیں تو دوڑے چلے جاتے ہیں، یہ کیا حکم ملتا ہے، یا یہاں بیٹھے ہو تو آ جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم ان کے ملازم ہیں۔ پاکستانی قوم مسلمان جو جتنے ہیں یقین کرو وہ کسی غیر مسلم کے احکام کو ہرگز نہیں مانتے، ہم